فکر یہی ہے کہ آپ اللہ رسول کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، دل سے دنیا کی محبتیں نکلیں، دنیا کی غیر کی خواہشیں نکلیں، ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، سچی پکی توبہ کریں اور اللہ رسول کے راستے پر آ جائیں۔ کہ ایک ویسے اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے، اور پھر در خواجہ پر بھی موجود ہیں، پھر مرشد کی صحبت بھی آپ کو نصیب ہے، تو اس پر جتنا بھی آپ شکر ادا کریں گے اتنا ہی کم ہے۔ شکر ادا کریں، پتہ چلے کہ ہاں آپ یہاں پر 10 دن اعتکاف پر حضور خواجہ سرکار کے در پاک پر بیٹھے ہیں، اور پھر آپ کو مرشد کی صحبت سے آپ کے اندر زندگی میں تبدیلی ہے، اور جو سب کو نظر آنی چاہیے کہ ہاں یار وہاں پہ یہ بندہ 10 دن بیٹھا تھا اعتکاف پہ، یار اس میں تو بہت تبدیلی آ گئی ہے، پہلے جیسا نہیں رہا، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، یہ اور زیادہ نیک اور متقی اور پرہیزگار ہو گیا ہے۔ تبدیلی آپ کے اندر آنی چاہیے، آپ کی سوچ میں، فکر میں، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کے معاملات میں۔ تو پھر ہی اس صحبت کا، اس اعتکاف پہ بیٹھنے کا پھر ہی آپ کو فیض و برکات سمجھو کہ آپ کو اس کو حاصل ہوگے۔ ورنہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کے اندر نہ کوئی تبدیلی آئی، نہ ان کی فکر بدلی، نہ ان کی سوچ بدلی، نہ ان کی زندگی کے معاملات بدلے، نہ انہیں گناہوں کو چھوڑا، نہ وہ نیکی کے راستے پر آئے، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے حکموں پر چلنے کی، اور اللہ پاک ہمیں اپنا حیا اور اپنا خوف اور ہمیں فکر آخرت نصیب فرما دیں۔ اور یہی مرشد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے سلسلے والے جو ہیں، جو سلسلے میں لوگ داخل ہیں، وہ اللہ رسول کے راستے پر آ جائیں۔ میرے مرشد پاک حضور میاں صاحب شاہد علی سرکار یہ بات فرمایا کرتے تھے، دیکھو جی پیر کا یہ کام ہوتا ہے، مرشد کا یہ کام ہوتا ہے کہ مرید کے دل سے غیر کی دنیا کی محبت کو نکالے اور اس کو باہر کے رسالت میں پہنچا دے، کہ اس کی صحبت سے، اس کی فیض سے، اس کی توجہ سے غیر کی محبت سے پاک ہو جائے، دنیا کی خواہشات سے پاک ہو جائے۔ جب دنیا سے نکلے گا تو پھر اس دل کے اندر نور آئے گا، اس کو معرفت نصیب ہوگی، اسے طریقت کا فائدہ حاصل ہوگا، اس کا دل نورانی ہوگا۔ دنیا سے نکلے گا تو پھر اس کو دین پر استقامت نصیب ہوتی جائے گی۔ اور روزے کا مقصد بھی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر روزے فرض کیے گئے اس لیے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کا ایک ڈر خوف جب پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کو مرشد کیا کرتا ہے، اس کو پکڑ کر نبی پاک کی بارگاہ تک لے جاتا ہے اس کو۔ تو میرے مرشد پاک فرماتے تھے کہ پیر کا فقط یہی کام ہوتا ہے کہ مرید کے دل سے غیر کی محبت چاہتوں کو نکالے، اس کے دل سے غیر کی محبت نکلے، اللہ رسول کی محبت اللہ پیدا ہو جائے۔ تو مرشد کی خواہش ہوتی ہے کہ بس میرا مرید اتنا پکا ہو جائے، اتنا اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اتنا وہ پکا ہو جائے، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، اتنا وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا بن جائے، ساری دنیا اس کو مل کر ہلانا چاہے اس کو ہلا نہ سکے، کہ کہیں بھی چلا جائے اس کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ مرشد چاہتا ہے اس کو دین پر، سلسلے پر استقامت نصیب ہو جائے۔ مرشد کی جب انسان صحبت میں رہتا ہے، اپنی سلسلے سے جڑا رہتا ہے، تو پھر اس پر خوشی بھی آتی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پریشانی آتی ہے پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، ملامتیں بھی آتی ہیں، لوگوں کی طرف سے دکھ بھی ملتے ہیں، تو ہر حال میں پھر جب انسان جڑا رہتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ نہ اس کو دنیا کی خواہش، دنیا کی ظاہری اسباب، مال دولت پیسہ اس کو اللہ سے غافل ہونے دیتا ہے، اور نہ ہی دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ جو ہوتے ہیں وہ اس کو اللہ سے دور نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو وہی ہیں، خوشی میں بھی میرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب پریشانی ہے تو صبر بھی کرتے ہیں، ہر حال میں میرے ہو گئے۔ میں نے ان کو خوشی میں بھی آزما لیا، میں نے ان کو پریشانی میں بھی آزما لیا، ان کو صحت میں بھی آزما لیا، ان کو بیماری میں بھی آزما لیا، ان کو دے کر بھی آزما لیا، لے کر بھی آزما لیا، اب یہ ہر حال میں میرے ہیں۔ استقامت نصیب ہو جاتی ہے جب انسان مشکلوں سے، پریشانیوں سے گزرتا ہے، اس مٹی سے گزرتا ہے۔ مٹی ہوتی ہے نا، گارا ہوتا ہے، اس کو آپ شیشے پہ ماریں کچھ بھی نہیں بگڑے گا شیشے کا، اور وہ ایسے ذرا ذرا ہو جائے گی، مٹی ذرا ذرا ہو کے بکھر جائے گی۔ اگر یہی مٹی کا جو گولا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بھٹی سے گزرے، اس کو آگ لگے، پھر وہ ایک اینٹ بن جاتی ہے، اور اینٹ میں پھر دیکھیں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اینٹ کو اگر ماریں گے، شیشے پہ ماریں گے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا، تو اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے۔ مرشد یہ چاہتا ہے کہ میرا مرید مضبوط ہو جائے، وہ اتنا مضبوط ہو جائے ایمان میں کہ ساری دنیا اس کو ہلانا چاہے اس کو ہلا نہ سکے۔